اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الشعراء کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 122 آیات کی تفسیر ہو چکی۔ اب اس کا 7واں رکوع جو ہے وہ 123 آیات سے 140 آیات اس کی تفسیر ہوگی۔ پہلے تلاوت، ترجمہ اور پھر تفسیر۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتقون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اتبنون بکل ریح آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ واتقون واتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین فکذبوہ فاہلکناہم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں سے ہنستے ہو اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہیں، تمہاری مدد کی چوپایوں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے۔ بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے عذاب کا۔ بولے، ہمیں برابر ہے چاہے تم نصیحت کرو یا ناسخوں میں نہ ہو، یہ تو نہیں مگر وہی اگلوں کی ریت، اور ہمیں عذاب ہونا نہیں۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ تو انہی آیات کی اب تفسیر جو نے لکھی وہ ایسے ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان میں سے ہی ان کی قوم کے ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہاری طرف ایک سچا رسول بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں اللہ سے ڈراؤں اور تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا حکم مانو۔ میں تم سے اس دعوت ایمان کی کچھ اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا اجر تو اللہ سے ہی ملے گا جو سارے جہان کا رب ہے۔ تم کیوں بلند جگہوں پر بیٹھ کر راہگیروں کو تنگ کرتے ہو، ہنستے ہو اور ان کے مال لوٹ لیتے ہو؟ یہ ان کا یہ تھا کہ یہ اونچی چوٹیاں جو ہوتی تھی، راستے تجارت کے راستے جو تھے، ان پہ اونچی جگہوں پہ یہ بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو
ہنسی مذاق تو معمولی چیز ہے، مگر ان کو لوٹتے تھے، قتل کرتے تھے، ان کے سامان لوٹ لیتے تھے، اور کافی حد تک یہ جو بڑے مجرم لوگ تھے تو ان کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو اونچی جگہوں پہ بیٹھ کے تو لوگوں پہ ہنستے تھے اور تنگ کرتے تھے، بلکہ مال ان کا لوٹتے تھے. اور تو مضبوط محل چنتے ہو پتھروں کو کاٹ کر، یہ بھی تھا ان کا ہی ایک خاص فن، وہ جو پہاڑوں میں کے اندر کاٹ کے تو اپنے گھر اور محل بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کی نعم کو نہ رہا کہ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تمہیں یہ فن عطا کیا، تم آسانی سے گھر بناتے ہو، آسانی سے رہتے ہو، تو کیوں احسان نہیں مانتے کہ اس پر کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے. اور پھر یہ بھی کہ ایسے گھر بناتے ہو محل بڑے بڑے کہ جیسے ہمیشہ یہیں تم نے رہنا ہے اور آخرت میں تجھے موت نہیں آنی. اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی اور ظلم سے اسے قتل کرتے ہو. تم اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس ڈر سے اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے جو گنائی ہے پہلے، کہ ان چیزوں کا احسان مانو، اور اس سے ڈرو اور اس کا حکم مانو جس نے تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کی، تمہارے لیے پیدا کی. ان سب چیزوں میں جو تم جانتے ہو اور استعمال کرتے ہو اللہ نے تمہاری مدد کی، چوپایوں سے، بیٹوں سے، باغوں سے، چشموں سے، ان کے علاوہ جو اوپر بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو نعمتیں عطا کی اور ان کی مدد کی ان چیزوں سے. بے شک مجھے تم پر ڈر ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں اور ظلم کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب نہ آئے. یہ نافرمانی اور احسان نہ ماننا، نہ شکری کرنا، اس کی وجہ سے عذاب کا ڈر سنایا. قوم کے لوگ بولے ہمیں تمہاری نصیحت کا کچھ فائدہ نہیں، تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے ایک برابر ہے. جن چیزوں سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو ہم سے پہلے بھی ایسے ہی ہمارے اگلوں کو بھی ڈرایا گیا تھا. ہمیں تمہاری باتوں کا کچھ یقین نہیں کہ قیامت ہوگی اور ہم اٹھائے جائیں گے اور ہمیں عذاب دیا جائے گا، یعنی ہمیں کوئی عذاب کی کوئی نہیں آئے گا عذاب. ہمیں تو یہی ہے کہ عذاب کس بات کا، اور کوئی یقین نہیں کہ تم جو باتیں کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہیں، اور یہ بھی نہیں ہمیں یقین کہ ہم اٹھائے جائیں گے، کوئی حساب کتاب والی بات ہوگی. ان کے جھٹلانے پر ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. جب آخری حد آ گئی، حجت پوری ہو گئی اور کوئی امید نہ رہی ان کی اصلاح کی اور ان کی ہدایت پہ آنے کی، تو یہ جیسے باقی پیغمبروں کا بھی حال ہے کہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اب ان میں کوئی ایمان نہیں لانے والا. تو جیسے ریپیٹ بار بار ہوتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. بے شک یہ ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب، یہ 8 دفعہ یہ آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں اسی شورہ میں کہ بے شک یہ ضرور نشانی ہے. جب بھی یہ ہلاکت جو ہے، یہ ان کی امتوں، جو پچھلی امتوں کی جو ہے نبیوں کی امتوں کی ہلاکت، یہ نشانی ہے اہل مکہ اور ہمارے اور سب کے لیے، آئندہ والے جو بھی آنے والے تھے تو ان کے لیے نشانی ہے کہ عبرت حاصل کریں. اور ان کی ہلاکت اس لیے کی کہ اب یہ ایمان والے نہیں تھے اور ان کو امید نہیں تھی کہ یہ ایمان لے کے آئیں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت عزت والا ہے، یعنی بہت طاقت اور قوت اور بدلہ بھی لینے والا ہے، اور بہت رحمان بھی ہے ان کے لیے جو نیک کام کرے. تو یہاں تفسیر اس کی مکمل ہے.